السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی دیر سے آپ نعت نبی اور دو پرمغز خطاب کو سماعت کیا۔ تھوڑی دیر میں بھی آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں، اگر آپ سب کی اجازت ہو تب۔ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جگے ہوئے ہیں؟ بس تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے، پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ شاعر لکھتا ہے، بزم نشاط رنگ دو عالم پہ چھا گیا، بزم نشاط رنگ دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ اور کون جانتا ہے کون کس کے قریب ہوتا ہے، کون جانتا ہے کون کس کے قریب ہوتا ہے، شادی وہیں ہوتی ہے جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک یہ شادی خانہ آبادی کے حوالے سے یہ محفل پاک سجی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس شادی خانہ میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے۔ ایک عاشق کی کہانی جو یقیناً بڑا ہی دلچسپ ہے، سننے کے بعد ایمان اور روح کے اندر اللہ ایک بڑی عجیب و غریب توانی عطا فرما دیتا ہے۔
دنیا میں عاشقوں کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے نبی سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن انہی عاشقوں میں ایک عاشق ہے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق و محبت کی داستان میں بڑا ہی پیارا نام ہے، بڑا ہی نرالا نام ہے۔ آج تو عشق کا دعویٰ ہر انسان کر رہا ہے، لیکن انہوں نے جو ایک داستان رقم کی ہے، یقیناً بڑا ہی اچھوتا داستان ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری کے جسم پر ایک مرتبہ فالج نے اثر کیا، آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ 12 سال کا زمانہ اسی فالج میں آپ کا گزرتا ہے۔ حال یہ ہے کہ بغیر کسی کے سہارے بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، بغیر کسی کے سہارے آپ چل نہیں پا رہے ہیں۔ گھر کے رشتہ دار، آپ کے خویش و اقارب، آپ کے احباب، آپ کی اولاد و ذریت آتی ہے اور کہتی ہے ابا حضور آپ کے اوپر تو مرض کا غلبہ ہے، فالج نے اثر کیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں آپ کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام بوصیری کو لے کر ان کے خاندان کے لوگ، ان کی آل و اولاد، ان کے بچے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے حضرت امام شرف الدین بوصیری کو دیکھا ہے۔ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا اے امام شرف الدین بوصیری، اب آپ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ آپ جس مرض میں مبتلا ہیں، آپ کو جو مرض لاحق ہو چکا ہے، جو بیماری آپ سے منسلک ہو چکی ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب آپ ہر حال میں مر جائیں گے، آپ کی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ لوگ آپ کو لے کر گھر آئے، سارے رشتہ دار چاروں طرف سے بیٹھ کر رو رہے ہیں، اپنے رو رہے ہیں، بیگانے رو رہے ہیں، خویش و اقارب رو رہے ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں کہ کیوں تم لوگ رو رہے ہو؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، ڈاکٹروں نے تو اپنے ہسپتال سے آپ کو ریفر کر دیا ہے، اب آپ کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں ارے دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے جواب دیا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کیا مدینے میں آرام فرمانے والے آقا نے بھی علاج کرنے سے جواب دے دیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہے نہیں، مدینے والے آقا کی طرف سے تو ایسا کچھ بھی مسئلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام شرف الدین بوصیری ہے، دن کا حصہ گزرتا ہے، توجہ دیجئے، دن کا حصہ گزرتا ہے، رات آئی ہے، کمرے کے اندر تنہا آپ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک کاغذ کو پکڑا ہے، قلم کو لیا ہے، قلم لینے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، نعت رسول لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ اسی جنون میں، اسی مرض کی حالت میں، اسی بیماری کی حالت میں
حضرت امام شرف الدین بوصیری ہے، نعت رسول لکھتے چلے جا رہے ہیں، قصیدہ مصطفیٰ لکھتے چلے جا رہے ہیں، کلام رسول لکھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 161 اشعار عربی زبان میں جب آپ نے لکھ لیا ہے، لکھنے کے بعد کلام کو لکھا ہے، ہاتھ کو اٹھایا ہے، گنبد خضرا کی طرف لو لگایا ہے، دل کو اس طرف جھکایا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کریم کار ساسا بندہ نوازا، اے رحمت نواز مولا، اے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، 12 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے حال یہ ہو گیا ہے، معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، مسجد تک نہیں جا پا رہا ہوں، بغیر کسی کے سہارے کھا نہیں رہا ہوں، بغیر کسی کے سہارے اٹھ نہیں رہا ہوں، اے میرے آقا ایک آپ سے آخری آس لگی ہوئی ہے، اگر آپ نے کرم نہیں فرمایا، اگر آپ نے کرپا نہیں فرمایا، اگر آپ نے دیا نہیں فرمایا تو دنیا کے لوگ کیا کہیں گے؟ اسی بوصیری کی بات کر رہے ہو، اسی عاشق کی بات کر رہے ہو، اسی پریم کرنے والے کی بات کر رہے ہو، نبی کی تعریف کرنے والا، نبی کی ثنا کرنے والا، نبی کی شان میں قصیدہ لکھنے والا، نبی کا پیارا سچا قصیدہ لکھنے والا شاعر ہے، دنیا سے بیماری لے کر چلا گیا ہے، مرض لے کر چلا گیا ہے، بیماری دور مرض دور نہیں ہو پایا ہے، لہذا یا رسول اللہ اتنا کرم کیا جائے کہ میری بیماری کو دور فرما دی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارا معاملہ رات میں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے؟ رات میں، گھر میں کوئی نہیں، لکھنے کے بعد کاغذ کو قلم کو تکیہ کے نیچے رکھ کر سو گئے، آنکھ بند ہوئی، خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے عقیدے کا اظہار کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بوصیری میری شان میں نعت مصطفیٰ سناؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی شان میں قصیدہ لکھا گیا، جن کی شان میں نعت رسول لکھی گئی، وہ رسول خود کہہ رہا ہے کہ نعت پاک سناؤ۔ اب حضرت امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو بہت کلام لکھا ہے، بہت قصیدہ لکھا ہے، یا رسول اللہ کون کلام سناؤں، کون سا قصیدہ سناؤں، کون سی نعت شریف سناؤں؟ حضرت امام بوصیری نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون کلام سناؤں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بوصیری ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کلام لکھ رہے تھے اسی کو پڑھ کے سناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بوصیری بستر پہ لیٹے ہیں، خواب میں میرے آقا فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضرت امام بوصیری کھڑے ہو گئے، دنیا کا بڑے سے بڑا MBBS ڈاکٹر امام بوصیری کو بستر سے کھڑا نہ کر سکا، مصر کا ڈاکٹر بستر سے کھڑا نہ کر سکا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قوم، اے امام بوصیری کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت امام بوصیری کھڑے ہوتے ہیں، نعت رسول پڑھنا شروع کرتے ہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ حضرت امام بوصیری ہیں، کلام مصطفیٰ سناتے جا رہے ہیں، نعت رسول سناتے جا رہے ہیں، جیسے ہی کلام مکمل ہوا، نعت مکمل ہوئی، قصیدہ مکمل ہوا، 161 اشعار مکمل ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں بوصیری کیا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا بوصیری
کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں حال کیا ہے، آدھا جسم بیکار ہے، فالج کا اثر ہو چکا ہے، لہذا کچھ کرم کرنا ہے، تو یا رسول اللہ صحت عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ بڑے بدبخت ہیں، بڑے ظالم ہیں، جو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بوسیری چاہتے کیا ہو؟ چاہت تیری ہوگی، آرزو تیری ہوگی، خواہش تیری ہوگی، تمنا تیری ہوگی، آرزو تیری ہوگی، عطا میں کر دوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک کہتے ہیں یا رسول اللہ صحت عطا فرما دیجیے۔ اب جہاں پہ فالج کا اثر تھا، اسی قصیدہ بردہ شریف کے اندر یہ شعر بھی ہے، کم ابرأت وصبم باللمس راحتہ، بارہا کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے لمس سے بیماری والا، پریشان حال، غم کا مارا، غم زدہ، آپ کے دستے کرم کے لمس سے، ٹچ سے ان کا مرض دور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی آقا کونین دستے مبارک رکھتے ہیں جہاں پہ فالج کا اثر تھا، اب میرے آقا کا ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، بیماری بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ بے شک جیسے جیسے ہاتھ بڑھ رہا ہے، مرض بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں بوسیری اور کچھ چاہتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صحت تو مل گئی، اب اس کے علاوہ آپ کچھ اور عطا کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ آپ کی مرضی پر۔ اب میری مرضی کے مطابق، میری چاہت کے مطابق تو صحت مل گئی، اب آگے کرم کرنا آپ پر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، صحت تو میں نے تمہاری مرضی پر دے دی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جو مزمل والی چادر ہے وہ چادر بھی تمہیں عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ آقا چادر اتارتے ہیں، امام بوسیری کے حوالے کرتے ہیں، پھر تشریف لے گئے۔ یہ سارا معاملہ خواب میں ہو رہا ہے، سارا معاملہ خواب میں ہو رہا ہے، اور خواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سب سے پہلے اچھے اچھے خواب آپ دیکھا کرتے، اور جو خواب دیکھتے دن میں 2 کاپی وہی ہوا کرتا تھا جو آپ نے خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اثر نو خواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا کے ذبح کرنے کا حکم تھا، یہ حکم کب ملا؟ یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ خواب میں ہے۔ اب حضرت امام بوسیری کی آنکھ کھلی تو دیکھا سرہانے اللہ کے رسول کی چادر پڑی ہوئی، دیکھا کہ جسم پر مرض بھی نہیں ہے، بیماری بھی دور ہو چکی ہے۔ اب خود حیرت زدہ ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا، میرے اوپر تو فالج کا اثر تھا لیکن بیماری دور ہے، مرض دور ہے، پورا گھر خوشبو سے معطر ہے، یہ خواب میں کیا ہوا؟ فوراً آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، من رآنی فی المنام، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، اللہ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے
کہ شیطان میرے روپ کو اختیار کر لے. ارے نبی کو اللہ نے اتنا بے مثال بنایا کہ دنیا تو دنیا، خواب میں بھی کوئی مثال نہیں. اب حضرت امام بوصیری جلدی سے وضو کرتے ہیں، شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد رات گزرتی جا رہی ہے، وقت بڑھتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مصر کے اندر جو مسجد تھی اس مسجد میں فجر کی اذان ہوتی ہے. مؤذن فجر کی اذان پڑھتا ہے. اب حضرت امام بوصیری اللہ کے رسول کی مزمل والی چادر کو لے کر اپنے کاندھے پہ رکھے ہوئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں. خراما چلے جا رہے ہیں. مسجد میں پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہر نمازی آیا اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. سنتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. اب ہر نمازی امام بوصیری کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے. آخر بوصیری کی طبیعت خراب تھی، 12 سال سے یہ بیمار تھا، بغیر کسی کے سہارے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. لیکن آج دیکھ رہا ہوں جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، مرض بھی دور ہو چکا ہے، بیماری بھی دور ہو چکی ہے. ہر نمازی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک نمازی دوسرے نمازی سے پوچھ رہا ہے آخر معاملہ کیا ہے؟ 12 سال سے تو یہ بیمار تھا، آج مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے مسجد میں میں نے اسے دیکھا نہیں تھا. دوسرے نمازی نے کہا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے 12 سال سے یہ بیمار تھا، بستر پہ پڑا ہوا تھا، فالج کا اثر تھا. لیکن آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر یہ بیمار ہوتا تو مسجد میں کیسے آتا؟ اگر فالج کا اثر ہوتا تو یہ مسجد میں کیسے آتا؟ کہا ہاں بات تو تمہاری اچھی بھی ہے، بات تمہاری سچی بھی ہے، لیکن ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے. لیکن امام بوصیری ہے، ایک جگہ بیٹھ کر مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نمازی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بوصیری جواب نہیں دے رہے ہیں. آیات خدا میں مست ہیں، تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، تہلیل پڑھتے جا رہے ہیں، خدا کی کبریائی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. فجر کی نماز مکمل ہوتی ہے، امام جماعت کرا دیتے ہیں. جماعت کرانے کے بعد ہر نمازی ہے مسجد سے نکلتا ہے، اپنے اپنے گھروں کی طرف چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ نمازی دائیں طرف جا رہے ہیں، کچھ نمازی بائیں طرف جا رہے ہیں، کچھ نمازی ادھر نکلے ہیں، کچھ نمازی ادھر نکلے ہیں. ہر نمازی جن نمازیوں کا گھر جس طرف تھا ادھر کا وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں. حضرت امام بوصیری ہے چادر مصطفیٰ کی اپنے کاندھے پر رکھ کر اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں. خراما مسکراتے چلے جا رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی آپ نے سڑک کو پکڑا ہے، گھر کی طرف نکلنے کے لیے چل رہے ہیں، جیسے ہی آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک راستے پر پہنچے ہیں، ایک نکڑ پہ پہنچتے ہیں. جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں اپنے زمانے کا ایک اللہ کا ولی ہے حضرت ابو الرجاء الصدیق ہے، وہی کھڑے انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی امام بوصیری کو دیکھا ہے، نظر سے نظر ملی ہے، آنکھ سے آنکھ ملی ہے، چہرہ سے چہرہ ملا ہے، سلام کیا ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں. سلام کا جواب دینے کے بعد اللہ کا ولی ہے، مصر کا اللہ کا ولی ہے حضرت امام ابو الرجاء الصدیق فرماتے ہیں او بوصیری مجھے وہ کلام تو سناؤ. نعرے تکبیر، کیا کہا؟ نعرے رسالت، مجھے وہ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. امام بوصیری مجھے وہ کلام تو سناؤ. اب امام بوصیری پریشان، یا اللہ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ لکھنے والا میں، رائٹر میں، لکھت میں، لکھنے والا میں نے کمرے میں لکھا، میری بیوی نہیں، میرا بیٹا نہیں، میری بیوی نہیں، میری بچی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو میں نے بتایا نہیں.
جو کچھ لکھا ہوں کاغذ پہ موجود ہے، پریس کے حوالے نہیں کیا، چھاپنے کے لیے کہیں نہیں دیا۔ ایک میں جانتا ہوں، خدا جانتا ہے، خدا کی عطا سے نبی جانتے ہیں، لیکن ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ پوچھتے ہیں اے اللہ والے، اے اللہ کے ولی، ذرا یہ تو بتائیے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے رات میں کوئی کلام لکھا ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کا ولی کہنے لگا اے ابو الرجاء صدیق گھبرا کیوں رہا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کلام تو سناؤ، میں وہ حقیقت کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں، اس بات کو اوپن کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہا حضور والا آخر آپ کو پتا کیسے چل گیا ہے؟ کہا سنو سنو اے امام بوصیری، رات کی تنہائی میں جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کلام سنا رہے تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں قصیدہ سنا رہے تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعت پاک سنا رہے تھے، مصطفیٰ خوش ہو گئے، مصطفیٰ نے وہ چادر بھی عطا فرما دی اور آپ کو صحت بھی عطا کر دی ہے۔ کہا ہاں ہاں، کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ آپ کو کیسے خبر لگی ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے، مصر کا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی بڑا جانتا ہے، نہ کوئی چھوٹا جانتا ہے، نہ اپنے جانتے ہیں، نہ بیگانے جانتے ہیں، نہ رشتے دار جانتے ہیں، نہ خیش و اقارب جانتے ہیں۔ حضرت ابو الرجاء صدیق فرماتے ہیں اے امام بوصیری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رات کو نبی کو تم کلام سنا رہے تھے، رات کی مجلس میں جہاں مصطفیٰ جان رحمت تھے، صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت امام حسن بھی تھے، حضرت امام حسین بھی تھے، اسی مجلس میں، رات کی اسی سبھا میں، پاک و پوتر مجلس میں یہ فقیر بھی ایک کونے میں موجود تھا۔ تم ناز سنا رہے تھے، مصطفیٰ خوش ہو رہے تھے، خوش ہو کر نبی نے یہ چادر بھی عطا فرما دی، اور جب نبی نے آپ کو یہ عنایت کیا ہے اسی محفل میں رات میں بھی موجود۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن شادی خانہ آبادی، جشن شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اچھا آپ بھی تھے، اب راز کھل گئی۔ تو حضور جب رات آپ تھے تو سارا معاملہ آپ نے دیکھا، اور سارا معاملہ میں نے دیکھا۔ اب یہ خبر پورے مصر کی سرزمین پر بجلی کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ تاریخ بتاتی ہے مصر کا جو حاکم تھا نام تھا سعد الدین فاروقی، لیکن وہ تھا نابینا۔ اس کو کسی نے خواب میں کہا اے سعد الدین فاروقی، اگر تو آنکھوں میں روشنی چاہتا ہے تو امام شرف الدین بوصیری سے مصطفیٰ جان رحمت کی چادر لے لو، پانی میں بھگو کر آنکھ پہ لگا لو، آنکھ میں روشنی آ جائے۔ سبحان اللہ، حق۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ چادر نبی کی ہے، توجہ، چادر نبی کی ہے، لیکن چادر بھی نبی ہے۔ ٹوپی میری ہے، یہ ٹوپی رضا الحق کی ہے، لیکن ٹوپی رضا الحق نہیں ہے، ٹوپی رضا الحق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چادر نبی کی ہے، لیکن چادر نبی نہیں ہے۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی نہ ہو، صرف نبی کے جسم سے لگ جائے، ٹچ ہو جائے، چھو جائے، وہ چیز اتنی عظیم اور باکمال ہو جاتی ہے کہ اگر اندھا لگائے تو آنکھ میں روشنی آ جائے۔ تو اب بتائیے، جس کی چادر اس قدر لاجواب ہے تو وہ چادر والا نبی کتنا لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، اب الحمدللہ۔ سعد الدین فاروقی آیا، کہا اے امام بوصیری دیا کرو، کرپا کرو، چادر ذرا پانی میں بھگو کر میری آنکھ پر لگا۔ جیسے ہی چادر کو آنکھ پہ لگائی گئی،
اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھ کے اندر روشنی آ گئی۔ ایک کتاب ہے المدیح النبوی، جو بچے عالم کی پڑھائی کرتے ہیں یہ کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب سے کچھ اشعار ان کو زبانی یاد کروایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اب ٹھیک ہونے کے بعد جیسے جیسے لوگوں کو خبر ہوتی گئی، اب ہر آدمی آئے گا، کہو افضل بھائی کوئی بھی پریشان آدمی ہوگا تو آئے گا ہی کہ ہاں ہو چادر تو بہت بڑھیا ہے، چلو تنکا دیکھا ہم سب مل کے۔ چنانچہ اب مصر کی سرزمین پر اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کان میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ناک میں درد ہو رہا ہے، ہر آدمی آ رہا ہے، اے امام بوصیری کرم کرو۔ اب امام بوصیری بھی پریشان، اتنی بھیڑ ہو گئی، اب ان کو کھانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، سونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور دیگر ضروریات کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اب انہوں نے ایک بورڈ لگا دیا، ڈاکٹر لوگ لگاتے ہیں نا، 6 بجے صبح سے لے کر 7 بجے شام تک، اب اس بیچ میں آؤ ملاقات ہوگی، اس کے بعد آؤ گے تو ملاقات نہیں ہوگی۔ ہماری بھی کچھ اپنی ضروریات ہے، اس ضروریات میں وہ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں۔ اب ہر مریض، ہر بیماری والا آ رہا ہے۔ اب آپ توجہ دیجئے، دنیا کے اندر کوئی ایسا میڈیکل اسٹور ہے کہ اگر کان میں درد ہو اور ایک آدمی پہنچا جس کے ناک میں درد ہے، تو بتائیے جو دوا کان والی ہے وہی دوا ناک میں دی جائے گی؟ نہیں، کان کی دوا الگ، ناک کی دوا الگ، پیٹ کی دوا الگ، بخار کی دوا الگ۔ یہ ساری جتنی بیماریاں ہیں، ہر بیماری کی دوا الگ ہے۔ گویا جس مرض کو لے کر کے مریض آ رہا ہے، اب وہ مریض جیسا ہے، جس بیماری کو لے کے آ رہا ہے، اس بیماری کے اعتبار سے اس کو دوا دی جائے گی۔ اگر آنکھ کا مریض آ رہا ہے، آنکھ کی دوا دی جائے گی۔ کان کا مریض آ رہا ہے، کان کی دوا دی جائے گی۔ دانت کا مریض آ رہا ہے، دانت کی دوا دی جائے گی۔ لیکن واہ رے چادر مصطفیٰ، اتنا لاجواب، اتنا بے مثال، اتنا باکمال۔ آنکھ کا مریض آ رہا ہے، چادر بھگو کر پلائی جا رہی ہے۔ دانت کا مریض آ رہا ہے، دوا ایک دی جا رہی ہے۔ پیٹ کا مریض آ رہا ہے، دوا ایک دی جا رہی ہے۔ کان کا مریض آ رہا ہے، دوا ایک دی جا رہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے جتنے مریض آ رہے ہیں، مرض تو الگ الگ ہے، بیماری تو الگ الگ ہے، لیکن دوائیں سب کو ایک۔ الحمدللہ، دوا کیا ہے؟ چادر مصطفیٰ ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لائے وہ تھوڑی خاک نبی کے آستانے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اس قصیدہ کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف۔ القصیدہ کے معنی ہوتے ہیں چادر، اب دونوں کو ملائیے تو ہو جائے گا چادر والا قصیدہ۔ ایک عاشق نے کلام لکھا، خوش ہو کر نبی چادر عنایت فرماتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور، کبھی کبھار ہم سب لوگ خواب دیکھتے ہیں نا، خواب میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی آ کر کے ایک بورا پیسہ دے دیا ہے نا، کبھی رس گلہ مٹھائی، رس مادری خوب چبا رہے ہیں، ہوتا ہے نا، آنکھ کھلی مٹھائی رہتی ہے، پیسہ رہتا ہے نہیں رہتا۔ گویا دنیا کے اندر ایسا کوئی نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے، نہ ہوا نہ ہوگا کہ کوئی آدمی خواب میں آ کر کوئی چیز دے جائے اور آنکھ کھلنے کے بعد بھی آپ کو وہ چیز مل جائے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا بے مثال بنایا ہے
کہ نبی خواب میں آ کر آپ کو اگر کوئی چیز دے کر چلے جائے تو جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو وہ چیز بھی آپ کو مل جائے. سبحان اللہ الحمدللہ. تو دنیا میں عشق کرنے والوں کی بڑی ہی داستان ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگ تھک گئے کیا؟ کھانے کی بھی تو دعوت ہوگی. سلام پڑھ لیا جائے. کیا ہو رہا بولا 12 بجے. اچھا ایک واقعہ اور شادی کی محفل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات میں مدینہ شریف کی گلی میں گھومتے تھے. کیوں؟ رعایا کی خبر لینے کے لیے کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے. راتوں میں گشت کرتے تھے. اچانک جب آپ ایک مکان کے قریب پہنچتے ہیں اس سے آواز آتی ہے, نادت الام ابنتها حیا بنتی اعد اللبن واخلطیہ بالماء. ماں نے اپنی بچی سے کہا, اے بچی, اے بچی جلدی آؤ, دودھ میں پانی ملا دو, دودھ میں پانی ملا دو. پتہ یہ چلا کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یہ آج ہی سے نہیں ہے, یہ ایک زمانے سے چلا آ رہا. بیٹی نے کہا, ماں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کل ہی تو فاروق اعظم نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا دھوکہ ہے. ان الاسلام حرم الغش وان امیر المؤمنین عمر نہا عنہ. کل ہی کی تو بات ہے, حضرت عمر نے منع کیا ہے, لیکن تو کہتی ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچو. تو ماں کہتی ہے حضرت عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں, عمر ہمیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں, وہ تو اپنے گھر سوئے ہوں گے, اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں لگے ہوں گے, ملا دو. بیٹی کہتی ہیں, اے والدہ محترمہ سنو, اذا لم یکن یرانا اللہ تعالی یرانا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, کی شان والا تو دیکھ رہا ہے, عمر نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے, تمہیں بھی پیدا کیا ہے, وہ خدا تو دیکھ رہا ہے. اے والدہ سنو, کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھ رہا ہے, لہذا میں ایسا ہرگز نہیں. سبحان اللہ. اب حضرت عمر سارا ماجرا, سارا مکالمہ گھر کے باہر کھڑے سن رہے ہیں. فسمع ما جرى بين البنت وامها فعاد. سارا معاملہ سنے, گھر پلٹے, اپنے بیٹا عاصم کو بلایا اور کہا, اے بیٹا سنو, وہ جو فلاں گھر ہے اس گھر کے اندر ایک بڑی نیک تینہ, نیک خصلت, نیک عادت والی بچی رہتی ہے, اسی سے میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ تم تیار ہو؟ چنانچہ بیٹے کی طرف سے اجازت ملی اور اسی بچی کے ساتھ حضرت فاروق اعظم نے اپنے لڑکے کا نکاح کر دیا. اللہ اللہ.
حدیث میں میرے آقا نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اے میرے غلاموں دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ جب دیندار ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، خدا رسیدہ ہوگی، خوف خدا والی ہوگی، تو یقیناً وہ جس گھر میں آئے گی اللہ اس کے قدم کی برکت سے خیر و برکت کا نزول بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان چند کلمات پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد سے یہ میلاد سجایا گیا ہے اللہ مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وانا اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول